یافتہ دور میں آج کا کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کرناٹک میں کہ حجاب ثابت نہیں ہے لوگوں کے لیے. یعنی یہ فیصلہ جو حجاب کا حکم کسی انسان کا حکم نہیں ہے، مسلمانوں کا قانون نہیں ہے، حتیٰ نبی کا قانون نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون حجاب و پردہ ہے. آج کی عدالت و کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ حجاب ثابت نہیں ہے. یہ اس لیے نوبت آئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنے حجاب پہ عمل کیا ہوتا تو غیر کو موقع نہ ملتا اس طریقے کی باتیں کرنے کا. آج اگر یہ نوبتیں آتی ہیں، آج اگر ہماری بچیوں کو اسکول میں جانے سے روکا جاتا ہے، آج اگر ہماری بچیوں پر پابندی لگتی ہے تو ہمیں تو برا لگتا ہے کہ کیوں ہمارے حجاب کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں. کم از کم ہم ایسے موقع پر سوچیں کہ کیا ہم نے خود اپنے حجاب کو اہمیت دی ہے کہ ہم دشمن سے توقع رکھیں کہ وہ بھی اہمیت دے. پہلے ہم اپنی چیز کو اہمیت دیں تب دوسرا اہمیت سمجھتا ہے. اور اس کا ثبوت اسی ملک میں اتفاقاً آج ہی کا ایک مسئلہ ہے. اس کا ثبوت پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہمارے لیے آواز اٹھتی ہے کہ آپ حجاب کے ساتھ کہیں پر نہ آئیے اپنی بچیوں کے لیے. اور اسی ملک میں جو مسلمانوں کے مقابلے میں ایک بہت کم تعداد ہے جسے ہمارے سکھ بھائی ہیں، کیا وہ اپنی مذہبی پہچان کے ساتھ ان کے لیے کہیں پر پابندی ہے؟ اگر بات یہی ہے کہ کوئی اپنی شناخت نہ ہونا چاہیے، ایک جیسے سب لوگ لگیں، تو بھائی اگر ایک جیسے لگیں تو ان لوگوں کے لیے کیوں قانون ہے؟ انہیں کیوں ہر جگہ جانے کی اجازت ہے؟ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ان کے لیے اگر یہ قانون بنا ہے یا کہیں پر رکاوٹ نہیں ہے، اس کا سبب ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اصل سبب ہے کہ انہوں نے اپنی چیز پر اتنا زیادہ عمل کیا کہ اب کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. یہ گویا ثابت ہے کہ اگر خود ہم اپنی چیز پہ عمل کریں تو پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا ہمارے اوپر اعتراض کرنے کا. جب ہم خود مسلمان ہو کر حجاب کا مذاق اڑا رہے ہو، خود مسلمان ہو کر حجاب کو اہمیت نہیں دے رہے ہو، ہم خود اللہ کا حجاب کسی اسلامی مذہب کا قانون نہیں بلکہ اللہ کا قانون ہے. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے کو شان سے مسلمان کہنے والے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے آج ہمارے کتنے % عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ آج ہمارے کتنے مسلمان مردوں کو خیال ہے کہ ہمارے خواتین کو پردہ کرنا چاہیے؟ ہم کسی سماج و محلے میں چلے جاتے ہیں تو محلے والوں کو پہلے دیکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی فلاں سوسائٹی میں رہنا ہے، لوگ کیا سوچیں گے. ہم لوگوں کا خیال کر لیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا کیا خیال کرے گا. ہم اللہ کی کھلے عام مخالفت کریں، اہل بیت کی کھلے عام مخالفت کریں اور اس کے بعد سوچیں کہ اسلام کی عظمت کو لوگ سمجھیں. لوگ اسلام کی عظمت کو اسی وقت سمجھتے ہیں کہ جب خود اپنے کو مسلمان کہنے والا اسلام کی عظمت کو سمجھے. اور اس کا اس لیے اور اس کا کہ آج یہ قانون اور بھی سامنے آیا. یہ بھی عجیب و غریب اس ہندوستان کے اندر المیہ ہے کہ ایک طرف آپ کے ساتھ یہ پابندی ہے کہ آپ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے ثابت نہیں ہے کہ حجاب ضروری ہے، جبکہ یہ قرآن کا حکم ہے. اور میں نے آج ایک جگہ پر کہا کہ سب سے بڑی عدالت تو اللہ کی عدالت ہے. جب معاملہ عدالت کے فیصلے کا آئے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی عدالت کے فیصلے کو ماننا ہے، اس لیے اس سے بڑھ کے کوئی عدالت نہیں ہو سکتی. آپ پرانی آیات اٹھا کر دیکھیں، سورہ احزاب میں 59ویں آیت میں حجاب کا حکم ہے. آج سورہ نور کی 24ویں سورہ میں آپ 31ویں آیت میں دیکھ لی، صاف صاف صریحی طور پر حجاب کا حکم ہے. آج بعض تو بے غیرت مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہاں اسلام میں حجاب کا حکم آیا ہے. آج بعض بے غیرت عورتیں آ کے اپنے کو مسلمان کہہ کے کہتے ہیں کہاں قرآن میں حجاب کا حکم ہے. بھائی کبھی زندگی میں ایک دفعہ تم کو قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق ہو تو معلوم ہو کہ کہاں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے. غیروں کے ساتھ اٹھ کر غیروں کی خوشنودی حاصل کر کے کبھی اسلام کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے. اسلام کو سمجھنا ہے تو پہلے اسلامی تعلیمات کو سمجھو تب معلوم ہوگا خدا کا حکم کیا ہے. آج یقیناً صاف صاف قرآن کا حکم ہے کہ حجاب کا حکم اللہ نے دیا ہے. صاف صاف ہے کہ تمہارے لیے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ پردہ کیا کریں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن تو صاف صاف حکم دے رہا ہے، صریحی قرآن میں حکم ہے. اور آج ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں آج تک یہی نہیں ثابت ہو گیا قرآن کا حکم کیا ہے یا حجاب ہمارے لیے ضروری ہے نہیں ضروری ہے. نہیں، حجاب یقین رکھیے حجاب کسی کے لیے پابندی نہیں ہے بلکہ حجاب کسی کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ غلط فہمی بعض ذہنوں میں بٹھا دی گئی اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں خواتین بھی کبھی کبھی اس ورغلانے میں بہکانے میں آ جاتی ہیں کہ ہماری ہمدردی میں آواز اٹھ رہی ہے. آپ انصاف سے بتائیے آج اسلام دشمن طاقتیں عورتوں کی ہمدرد ہوں گی یا اللہ زیادہ ہمدرد ہوگا؟ کبھی بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ عورتوں کی ہمدردی میں حجاب کی مخالفت کر رہے ہیں
وہ لوگ عورتوں کے ہمدرد ہوں گے یا جو خدا جس نے عورت کو پیدا کیا ہے وہ عورتوں کا زیادہ ہمدرد ہوگا؟ قانون بنایا وہ اللہ کا ہے، حجاب کا حکم خدا کا ہے، یقین رکھیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کے غلط فہمی اور بیوقوفی کیا ہوگی کہ آج اپنے کو مسلمان کہنے والا اللہ کے مقابلے میں دنیاوی والوں کو سوچ رہا ہو کہ ہماری ہمدردی میں آواز اٹھا رہے۔ آج اگر انصاف سے بتائیے، چور آ کر یہ آواز اٹھائے کہ محلے میں لائٹ نہ جلے، آج اگر چور یہ آواز اٹھائے کہ محلے میں لائٹیں نہ جلیں، تو پھر ہم اتنے بھولے ہوں گے کہ ہاں ہم کہیں گے کہ ہماری ہمدردی میں کہہ رہا ہے؟ یا اتنی شعور اور اتنی عقل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ لائٹ کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے مخالفت کر رہا ہے، جانتا ہے کہ جب تک لائٹ جلتی رہے گی اپنے غلط مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔